الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا لله الدين الخالص۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی جیسے انسانوں کو کسی بھی چیز میں ملاوٹ پسند نہیں ہے، اللہ کو بھی اپنے بندے کے ہر عمل میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی ملاوٹ ہرگز پسند نہیں، بلکہ اللہ کے ہاں ملاوٹ والا عمل قابل قبول ہی نہیں، بالکل صاف ستھرا اور تصحیح نیت کے ساتھ، خلوص قلب کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کے واسطے کیا ہوا عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی بھی روایت ہے جس میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے 3 لوگ تھے جو سفر پہ نکلے اور تیز طوفان بارش لگ گئی۔ انہوں نے ایک پہاڑی کی غار کے اندر پناہ حاصل کر لی اور کوئی اوپر سے بڑی چٹان کھسک کر اس نے غار کے دہانے کو بند کر دی، یعنی کہ اس کا منہ بند ہو گیا۔ اب ان تینوں نے مل کر سارا زور لگا لیا کہ کسی طرح یہ چٹان سرک جائے اور ہم باہر نکلیں، ہماری جان بچے، لیکن تینوں کے پوری زور آوری کرنے کے باوجود چٹان اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے اپنے نیک اعمال کا واسطہ اللہ کے سامنے پیش کیا، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ اسی کو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہی ہے وہ وسیلہ کہ جو ہمارے بزرگوں نے اللہ کے سامنے ہمیشہ پیش کیا، کہ اپنے کیے ہوئے زندگی کے نیک اعمال اللہ کو بتلا کر کے یا اللہ ان کے واسطے فلاں کام کریں۔ کہتے ہیں تینوں نے پہلے نے اللہ سے دعا کری کہ اللہ آپ جانتے ہیں میں نے اپنی والدہ کی بڑی خدمت کری ہے، اور ایک رات میں جب ان کے لیے دودھ لے کر کھڑا رہا، اور اس سے پہلے جب تک میں اپنی والدہ کو نہیں پلا دیتا تھا اپنے بچوں کو بھی نہیں پلاتا، اور میرے بچے سو گئے، والدہ بھی سو چکی تھی، اور میں ساری رات لے کے کھڑا رہا، اور رات گزر گئی، میں ساری رات جاگتا رہا، لے کے کھڑا رہا، اور جب وہ صبح اٹھیں تو میں نے ان کو پلایا۔ تو یا اللہ یہ عمل میں نے اگر خالصتاً آپ کے واسطے کیا تھا تو اس چٹان کو سرکا دیں اور ہمیں نجات عطا کریں۔ چنانچہ کہتے ہیں وہ چٹان تھوڑی سی ہل گئی، لیکن وہ اس قدر ہلی کہ ابھی بھی یہ لوگ باہر نہیں نکل سکتے۔ پھر دوسرے نے اللہ کو واسطہ دیا کہ یا اللہ میرے پاس مزدور کام کرتا تھا اور وہ چھوڑ کے چلا گیا، میں نے اس کا جو حساب بنتا تھا وہ سنبھال کے، بلکہ میں نے اس کو انویسٹ کر دیا، بکریاں خرید لی، اور اس کے اندر بے انتہا برکت ہو گئی، اس قدر کہ وہ ریوڑ بن گیا۔ جب وہ کئی سالوں بعد میرے پاس لوٹ کر آیا تو میں نے اس کو چاہتا تو صرف اس کی اصل رقم دے دیتا، لیکن میں نے آپ کا خوف کھاتے ہوئے اس کو سارا ریوڑ جتنا بنتا تھا سب دے دیا، خوش ہو گیا۔ پھر چٹان تھوڑی سی رکھ گئی۔ تیسرے نے واسطہ دیا کہ یا اللہ میری فلانی رشتہ دار لڑکی نوجوان خوبصورت جس سے میں جسمانی تعلق قائم کرنا چاہتا تھا ناجائز طریقے سے، اور ایک دفعہ وہ مجبوری کی حالت میں میرے پاس قرض لینے آ بھی گئی، میں نے اسے قرض کے بدلے اس گناہ کے لیے راضی کر لیا، اور جب میں گناہ کے لیے تیار ہو کر بیٹھا تو وہ کانپنے لگ گئی، رونے لگ گئی۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں نے کبھی زندگی میں گناہ نہیں کرا اور آج میں مجبور ہو گئی۔ چنانچہ یا اللہ میں نے آپ کی رضا کے لیے اس گناہ کو چھوڑ دیا، اور اسے میں نے اس کی جتنی ضرورت کا پیسہ تھا وہ بھی دے کر اور گھر سے رخصت کر دیا۔ یہ عمل اگر میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا تھا خالصتاً تو ہماری نجات ہمیں دے دیں، یہاں سے یہ چٹان سرک دے۔ کہتے ہیں کہ وہ چٹان مکمل ہٹ گئی وہاں سے، اور یہ تینوں جو سمجھ رہے تھے کہ ہماری جان شاید نہ بچے، ہم بھوکے اندر مر جائیں گے، اور تینوں نجات مل گئے۔
اور دوسری حدیث جو میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ ایک عالم کی، ایک شہید کی اور ایک سخی آدمی کی، تینوں اللہ نے جہنم میں ڈالے کیونکہ انہوں نے دکھلاوا کیا۔ اور یہ تین اشخاص جنہوں نے دنیا میں ایک عمل ایسا کیا کہ جو اللہ کے لیے خالصتاً تھا۔ پہلے نے جو عمل کیا وہ کیا تھا کہ اس نے گویا معاشرت سکھلائی، ماں کی خدمت، یہ معاشرت ہے۔ دوسرے نے جو عمل کیا اس کا جو پیسہ جتنا زیادہ بنا وہ سب لوٹایا، یہ اس نے معاملات سکھلائے۔ اور تیسرے نے جو عمل کیا وہ اس نے عبادات سکھلائی۔ یہ ہوتا ہے عبادت، یہ ہوتے ہیں معاملات، اور یہ ہوتے ہیں سارا دین۔ ان چیزوں کا نام ہے، صرف عبادت کا نام نہیں۔ تو پتہ چل گیا کہ دنیا میں بھی اگر اخلاص نیت سے عمل کرے گا تو اللہ اس کی جان بچائیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور اگر دنیا میں بھی بڑے بڑے کام کیے اور دکھلاوا کر کے مر کے چلا گیا تو یہ پھنس جائے، دنیا میں تو واہ واہ ہو جائے گی لیکن مرنے کے بعد پھنس جائے۔ اللہ ہماری حفاظت۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم۔